جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ صدارتی انتخاب بالکل اب قریب ہے، تو اس حوالے سے ایک خبر آپ سے شیئر کرنی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں مسلم لیگ نون کے اندر ہو رہی ہیں اور ان کے ارد گرد کے لوگ بھی کر رہے ہیں، وہ آپ سے پہلے میرا خیال ہے وہ کر لیں۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ روز پہلے سینیٹر مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر آصف کرمانی، انہوں نے ایک بڑی بات کی تھی، انکشاف کیا تھا انٹرویو میں کہ کچھ لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے ہی بڑے، اور ان کی انہوں نے جو ہے وہ اشارے میں بات بھی بتائی کون کون ہے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے۔ لیکن اس میں ایک چیز ہم مس کر گئے، جو کہ اس وقت میں نے غور کیا، لیکن اس کو پھر جب انویسٹیگیٹ کیا تو وہ تو بہت ایک اہم بات سامنے آئی۔ ایک بات انہوں نے کہا تھا جب ہم نے نام لیے، کہا کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو مفاہمتی گروپ ہے، انہوں نے نواز شریف کو نہیں آگے آنے دیا، چوتھی مرتبہ وزیر اعظم میاں صاحب نہیں بن سکے۔ تو جب کہا کہ وہ تو شہباز شریف ہیں، خواجہ آصف ہیں، رانا تنویر ہیں یا ایاز، یہ اس طرح کے جب لیے، انہوں نے کہا نہیں آپ یہ ٹھیک ہے اور نام بھی یاد کریں۔ پھر انہوں نے ایک اور بات ہم نے جب چیک کیا تو یہ چیز سامنے آئی کہ بینیفیشری سب سے زیادہ کون ہے یہ بھی دیکھا جائے۔ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ وہ ظاہر ہے شہباز شریف دوبارہ وزیر اعظم بن گئے وہ ہیں، لیکن ایک توجہ جو ہے آج ایون ڈاکٹر یاسمین راشد ان کی سماعت تھی، تو انہوں نے بھی جو جرنلسٹ سے بات کی، غیر رسمی گفتگو انہوں نے بھی جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کی، انہوں نے بھی اس طرف اشارہ کیا، اور کچھ ہم نے جب پارٹی کے اندر چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی بینیفیشری سب سے زیادہ جو ہیں شہباز شریف سے زیادہ بھی وہ مریم نواز خود ہیں۔ وہ اس طرح کہ اگر میاں صاحب بنتے وزیر اعظم تو پھر یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک ہی گھر میں، ظاہر ہے اب وہ ایک بیٹی ان کی ہے، بے شک دوسری طرف بھائی ہے، لیکن وہ ایک علیحدہ ظاہر ہے فیملی بن گئی، وہاں پر حمزہ شہباز بھی ہیں، تو یہ پھر اتنا مشکل ہو جانا تھا، آسان نہیں تھا کہ وزیر اعلیٰ بھی جو ہے وہ جاتی عمرہ سے ہی ہو اور وزیر اعظم بھی، تو وہ اس میں اب ماڈل ٹاؤن کا آنا ضروری تھا، یعنی ماڈل ٹاؤن سے مراد شہباز شریف یا حمزہ شہباز ہے۔ تو وہ یہ بھی ہے کہ اس اینگل سے بھی پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کا خیال ہے، اور پھر کچھ نے تو یہ بھی اس حد تک کہہ دیا کہ یہ ہر چیز اس طرح مینج کروائے گی، کچھ لوگ ہروائے بھی گئے نون لیگ کے ہی، اگرچہ اس کو کنفرم اس طرح تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ رائے ضرور ہے نون لیگ کے اندر ہی کہ جیسا کہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بہت زیادہ لابنگ کر رہے تھے رانا ثناءاللہ، اور وہ ظاہر ہے پرانے اور پنجاب کے معاملات کو بڑا جانتے ہیں، نون لیگ پنجاب کے صدر بھی ہیں، تو وہ ہار گئے، تو پھر بالکل ہی جو ہے اور تو کوئی اتنا کوئی حمزہ شہباز ویسے ہی وہ ان کو کہا گیا کہ آپ پہلے جو ہے وہ ناکام رہے، تو پھر کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ پھر اوپر سے جو ایک چیز تھی کہ جی باپ بیٹی نہیں بن سکتے، وہ بھی دور ہو گئی، میاں صاحب پیچھے ہٹ کے اور شہباز شریف آ گئے، تو پھر مریم نواز ہی بچیں۔ تو یہ بھی اس اینگل سے لوگ کہہ رہے ہیں، صرف پی ٹی آئی کے نہیں بلکہ نون لیگ کے لوگ بھی اس طرح کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ بینیفیشری ہیں، ویسے ان کے لیے یہ مشکل ہو جانا تھا، لیکن بہرحال یہ رائے ہے، اس کو یہ تو پھر دلاں دے حال تے اللہ جاندا ہے، اس لیے ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، وہ ہم نہیں کہتے، لیکن یہ رائے ضرور ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے، اور پھر یہ آن ریکارڈ بھی کچھ جو آپ کہہ سکتے ہیں نون لیگ کے رہنما انہوں نے انٹرویوز میں اشارے دیے۔ تو ایک تو یہ بات اہم تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی کہ اس اینگل سے دیکھیں تو، اور آپ کو پتہ ہے ہماری اسلامی دنیا کی بھی کہہ لیں، اوورآل بھی یہ جو شاہی فیملیز ہوتی ہیں اور ان کے جو سٹائل ہوتے ہیں، اور بڑے صغیر کی خاص طور پر اورنگزیب عالمگیر کی آپ یاد رکھیں کہ انہوں نے جو ہے وہ بھائیوں کے ساتھ کیا کیا، اور پھر والد کو بھی جو شاہ جہاں ان کو جیل میں ڈالا، تو یہ تاریخ ہے ہماری، تو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری جو خبر آپ سے وہ اہم وہ صدارتی انتخاب کے حوالے سے،
وہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے آپ کو یہ کنفرم بتا دیں کہ جو ہمیں ہوا کہ جب یہ اچکزئی صاحب کا خیال کیسے ایک دم پی ٹی آئی کو آیا محمود خان اچکزئی، تو یہ کنفرم ہوا کہ یہ جو چھکا ہے بیسیکلی یہ اسد کیسر صاحب نے مارا ہے۔ یہ اسد کیسر آپ کو پتہ ہے کہ پرانے عمران خان کے ساتھیوں میں سے، مشکل وقت میں کھڑے رہے، آج بھی کھڑے ہیں، مشکل دیکھی بھی، جیل کاٹی، پھر سپیکر رہے قومی اسمبلی کے، اور یعنی ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہے۔ انہوں نے یہ تجویز دی تھی اور اس کا زور ہے، اور یہ بالکل درست ثابت بھی ہو رہی ہے۔ اور اس سے تھوڑا سا اب آپ کو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی سوچ بچار بھی ہوئی ہے مخالف کیمپ میں، یعنی پی ڈی ایم 2 میں، اگرچہ ان کی واضح برتری ہے، فرق بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ہلچل ضرور مچی ہے۔ اور خبر یہ ہے لیٹسٹ کہ پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے اپنی قیادت کو یہ کہا ہے کہ نون لیگ اور کچھ بلوچ جماعتوں کے جو ارکان اسمبلی کہہ لیں یا سینیٹرز، وہ کوئی مشکوک ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ووٹس جو ہیں وہ زرداری صاحب کو نہ ڈالیں اور کہیں مخالف کیمپ یا جان کے خراب کر دیں ووٹ۔ اگرچہ ان کا فرق بہت زیادہ ہے اور انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ برتری واضح ہے، لیکن پھر بھی اور پن پوائنٹ کچھ لوگ کیے گئے ہیں، اور یہ پھر نون لیگ کی قیادت اور جو بلوچ جماعتیں ہیں ان کی قیادت سے یہ شیئر بھی کیا گیا ہے، اور اس کا کہا گیا ہے کہ آپ طریقہ کار ایسا بنائیں کہ یہ ووٹس جو ہیں ہر صورت انشور کریں کہ یہ زرداری صاحب کو ہی پڑیں جو ہمارے ووٹ ہیں پی ڈی ایم 2 کے۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہ کیا کہ کوئی گروپس بنائیں گے اور ان کے کوارڈینیٹرز جو ہیں وہ ہوں گے، وہ دھیان رکھیں گے۔ پھر کچھ سیکرٹ طریقے ہیں، جیسے سیکرٹ بیلٹنگ ہے، اسی طرح سیکرٹ طریقے بھی ہیں کہ جو مشکوک ووٹ ہوگا اسے کہا جائے گا کہ یہ فلاں طریقے سے تم اپنا ہمیں یقین دلاؤ کہ یہ ووٹ تم نے دیا ہے کہ نہیں۔ تو یہ اس میں تھوڑی سی ہلچل اچکزئی کے صاحب کے آنے سے ضرور ہوئی ہے، اگرچہ پی ٹی آئی کا ہوتا تو شاید وہ اتنا نہ ہوتا۔ تو اس طرح تھوڑے سے معاملات ہیں۔ اور دوسری جانب یہ بھی دعوے تو کیے جاتے ہیں پی ڈی ایم 2 کی جانب سے کہ جی پی ٹی آئی کے بھی ووٹس وہ، لیکن یہ جو دیکھنے میں آیا ہے کہ اب تو یہ جس طرح مشکلات کاٹ کے آئے ہیں تو وہ تو اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ یہ تو کر سکتے ہیں ووٹ وہ سارا دینا یا کوئی، لیکن بہرحال اتنا یہ وہ نہیں ہے کہ مخالف جس طرح سے وہ جیت کے آئے ہیں، جو ارکان اس وقت ہیں، جو ووٹرز ہیں صدارتی انتخاب میں۔ تو یہ خبر بالکل ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ جو خدشہ ہے وہ انہوں نے اتحادی اپنی جماعتوں سے بھی کر دیا ہے۔ مزید بھی ابھی ایک دن کل کا بھی پڑا ہے، آج جو ہے عشائیہ بھی ہے، وزیر اعظم صاحب نے ساروں کو دیا اسی سلسلے میں، تو وہ اس سلسلے میں اب پورا زور پیپلز پارٹی لگائے گی۔ ہمیں ان کے کچھ لوگوں کے نام بھی معلوم ہیں، لیکن وہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ ظاہر شک ہے، شک جو ہے وہ تو دیکھا جائے گا کہ بعد میں کرتے وہ کیا ہیں، لیکن وہ ہیں ضرور ایسے کچھ سینیٹرز خاص طور پہ ہیں جن پر ان کا خیال ہے کہ وہ شاید ووٹ جو ہیں وہ پی ڈی ایم 2 کے کینڈیڈیٹ زرداری صاحب کو نہ دیں اور مخالف پارٹی کو دیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ صدارتی انتخاب جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ اصل گیم ایک اور شروع ہونی ہے، اور وہ ہے سینٹ کے انتخابات، اور پھر ابھی گورنرز بھی لگانے ہیں، وہ بھی گیم چل رہی ہے کہ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ ندیم افضل چند کے متعلق جو ہے وہ نون لیگ کو تھوڑے سے تحفظات ہیں، کیونکہ وہ کھل کر نون لیگ کی مخالفت کرتے رہے ہیں پہلے بھی، اب بھی کرتے ہیں، تو وہ اس گورنر پنجاب کے لیے بھی کوئی تھوڑا پرابلم ہے، میچ پڑ سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ بعد میں اس پہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی آج کی یہ دو چیزیں اور دو اہم خبریں آپ سے ڈسکس کرنی تھی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید معلومات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔